جناب محترم جنرل جواد صاحب، آئی جی سعید وزیر صاحب، کمانڈر جی بی اسکاؤٹ صاحب، جناب فقیر اللہ صاحب جو اس تنظیم کے منتظم ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب جو اسی علاقے کے منتظم ہیں جہاں ہم موجود ہیں اس وقت، اور ہمارے دونوں معزز محترم ممبران رحمت خالق صاحب اور حیدر خان صاحب، اور سب سے بڑھ کے آج یہ مجمع جس میں میں اور آپ اور ہم سب موجود ہیں، آپ کی عزت افزائی کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ کو یہاں دیکھ کے، اس جرگے کو دیکھ کے جس میں ایک بارش بزرگ سے لے کے اور ایک معصوم بچے تک ہر عمر کا انسان یہاں نمائندگی کے لیے موجود ہے اس خطے کی، میں اس کو اپنی عزت افزائی سمجھتا ہوں، اپنے لیے حوصلہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی آپ میں اور اس قوم میں، آپ جب یہاں اس جرگے میں اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے اس خطے کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے یہ صرف ایک خطہ نہیں ہے، ہر اس خطے کی نمائندگی کر رہے ہیں جو اس ملک کا حصہ ہے اور اس ملک پاکستان کا حصہ ہے۔ آج ہمارے یہ معصوم بچے جو اس جرگے میں موجود ہیں، جو ہمارا مستقبل ہیں، یہ بارش بزرگ جو اپنی زندگی کی بہاریں دیکھ چکے ہیں، لیکن ان کی بہاروں کے لیے آج یہاں موجود ہیں، جن کی زندگی ابھی باقی ہے، جنہوں نے ابھی اپنی زندگی گزارنی ہے، ان کا مستقبل ان کے سامنے ہے۔ اور ہم سب جو آج یہاں اکٹھے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ہیں، ان بچوں کے لیے ہیں، ان معصوم بچوں کے لیے جو آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم سب کا یہاں اکٹھے ہونا اس بات کا پیغام ہے کہ دشمنوں نے، اس ملک کے دشمنوں نے پہلے اس کی سرزمین پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے اپنے وطن کی مٹی کے ذرے ذرے کا تحفظ کیا، جانیں دے کے پاک فوج نے تحفظ کیا، اور جب وہ اس میں ناکام ہوئے تو وہ یہ جنگ ہماری گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، دکانوں میں اور عبادت گاہوں تک لے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم ان سے ان کی زمین اور مٹی نہیں چھین سکتے تو ان کا عزم اور حوصلہ چھین لیں، ان کے ذہنوں پہ، ان کے عقل پہ، ان کے شعور پہ قبضہ جما لیں۔ لیکن آج یہ جرگہ اور ہم سب اور یہ معصوم بچے، یہ بارش بزرگ، یہ پاک فوج کے افسران، سول افسران، علماء، ہم سب یہاں یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ نہ ہماری مٹی ہم سے کوئی چھین سکتا ہے، نہ ہمارے ذہن، عقل اور شعور پہ کوئی قبضہ جما سکتا ہے۔ ہم ایک آزاد اور باشعور قوم ہیں، ہم اپنے عقل و شعور سے یہ فیصلے کریں گے، اور اس عقل و شعور کی ضمانت ہماری یہ درسگاہیں ہیں، یہ اسکول ہیں، یہاں سے عقل کی شمع روشن ہوتی ہے، یہاں سے شعور کی شمع روشن ہوتی ہے، اور اگر ان اسکولوں کا ہم تحفظ کر سکیں گے، ان درسگاہوں کا ہم تحفظ کریں گے تو ہم اپنے نظریے کا، عقل کا، شعور کا، سوچ کا، فکر کا تحفظ کریں گے۔ یہ وہ پیغام ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بار بار اکٹھے ہوتے رہیں گے۔ آج یہ اسکول جس حالت میں موجود ہے، اس خوبصورت اسکول کو دیکھ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا اکٹھے ہونا یہاں صرف باتوں کے لیے نہیں تھا، یہ کامیابی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ اور ہم اکٹھے رہے تو ایسی اور بہت کامیابیاں ہم سمیٹیں گے۔ آخر میں اپنے دونوں معزز ممبران اور ایڈوائزر صاحب سے، آپ نے کافی گزارشات کی اور میں تفصیل سے ان کو سنتا رہا بڑے غور سے۔ وقت کا دامن تنگ ہے، اس لیے میں ان ساروں کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ یقین دہانی آپ کو ضرور کراتا ہوں کہ میں اور آپ مل بیٹھیں گے، بہت جلد آپ آ جائیں، گلگت آئیں گے تو بھی، اور اگر آپ چاہیں گے تو میں یہاں، جی فرمائیں۔
یار یہ مائک ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مائک لے لیں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جناب یہاں گلگت بلتستان میں فوج کے اندر پوسٹر آتے ہیں ہم بہت پسند ہیں جناب یقیناً ہے. ہمیں کوئی ٹکٹ نہیں آتا ہے گلگت سپورٹ میں بھی عربی میں. ٹھیک ہے بالکل درست ہے. تو یہ ہماری مطالبہ ہے یہاں کی جتنے بھی ہمارے دونوں ذمہ دار یہاں بیٹھا ہے ان بیچاروں نے یہاں سکیمیں دیا ہے وہ سارے سکیمیں ادھورا ان کا کام ہوتا نہیں ہے کہ مزدوری کرتا ہے. درست یہ خصوصی ہم پوری قوم کی طرف سے آپ کو گزارش کرتا ہوں ایک تو ہمارے فنڈ ہمارے مسلمان ملک کی خزانے سے نکل کر یہ ممبر صاحبان سکیمیں دیتے ہیں یا تو یہ فنڈ خزانے میں ہونا چاہیے یا تو یہ عوام کی خیر میں آنا چاہیے. یہ درمیان میں گر جاتے ہیں نا. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو خصوصاً یہ PWD کے اوپر بلکہ عربی کو چلنا چاہیے اس کے اوپر ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت مہربانی نشاندہی کرنے کا. آپ نے جو مطالبات کیے ہیں بہت اچھی بات ہے. میرے لیے خوشی کی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو. آپ کی نمائندگی ہو افواج میں ہو سول اداروں میں ہو ہر جگہ ہو. یہ ملک آپ کا ہے ہم سب آپ کے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اور آپ کے ممبران ہم مل بیٹھیں گے. اگر آپ چاہیں گلگت آئیں گے تو وہاں بیٹھ جائیں گے. اگر آپ خواہش رکھیں گے میں یہاں آ جاؤں گا اور یہاں ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جتنے بھی آپ نے مطالبات کا ذکر کیا ہے میرے بھائی نے ذکر کیا ہے ہم سب ان پہ کام کر کے ایک حکمت عملی ترتیب دے دیں گے اور انشاءاللہ بہت مہربانی. شکریہ.